السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نظر کرم کا قائل ہوں۔ تمام انبیاء علیہ السلام، بڑے بڑے پیدائشی درویش سب سلیکٹڈ ہیں عالم ارواح میں۔ یہاں کوشش سے کوئی نبی نہیں بن سکتا، کوشش سے کوئی غوث نہیں بن سکتا، قطب نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی جو عظیم المرتبت پیغمبر بھیجے وہ سب نظر کرم سے تھے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے کہ میثاق انبیاء کہا جاتا ہے، اور وہاں لگتا ہے کہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا انبیاء علیہ السلام سے۔ تو میں آج آپ کو صرف یہ بتاتا ہوں کہ جب سے مجھ پر نظر کرم ہوئی دروشی پڑھنے کی، تو میں نے اپنی زندگی میں اس کے فیض و برکات دیکھے، اور دروشی پڑھتا گیا، اور پھر میں نے کبھی سوچنا کہ زیادہ پڑھوں، 10,000 پڑھنا، پھر کیا زیادہ پڑھوں گا 15,000، پھر میں نے کہا اچھا ایک دن میں کتنا پڑھتا ہوں، تو کبھی 30,000 پڑھنا، پھر کبھی 40,000، پھر اسی طرح ایک دن نماز بھی 5 وقت کی پڑھی، سب کچھ کیا، تو کوئی 10 بجے ہوں گے تو میں نے دوشی پڑھنا شروع کیا، اور رات کو تقریباً 10 بجنے میں 10 منٹ تھے کہ میں نے 50,000 دوشی پڑھ لیا۔ اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کون سا دوشی پڑھ لیا اس نے؟ تو یہ درود خضری ہے، صلی اللہ علیہ حبیب ہی محمد و آلہ وسلم، تو اس کے درود خضری کہا جاتا ہے۔ تو اس کی میں نے کثرت کی، تو یہ میں پڑھتا تھا تاکہ ایک چھوٹا دروشی، نماز کا دروشی پڑھتا تھا، تو یہ دروشی سے کثرت سے پڑھنے کے لیے۔ تو آج صرف میں آپ کو، پھر بہت لمبی ہو جاتی بات، تو میں اصل آپ کو بتانے لگا ہوں کہ میری عادت تھی سفر پہ جب بھی جناب تسبیح پکڑ لینی۔ تو میری ایک چھوٹی مشیرہ تھی، اللہ نے غریق رحمت فرمائے، رحمت فرما چکی ہیں، تو میں وہ گجرات تھی، میں لاہور سے گیا، روزہ رکھا ہوا تھا میں نے، تو میں جا رہا تھا، تو رستے میں آپ جب لاہور سے جائیں تو پہلے ایک ریلوے کا پھاٹک آتا ہے، دریا جو کراس کرتے ہیں، پھر رائٹ مڑتے ہیں تھوڑا سا، ریلوے کا پھاٹک آتا ہے، اور پھر گجرات کو سیدھی جاتی ہے سڑک۔ تو وہ ٹوئٹا جو تھی وہ ویگن، تو جیسے وہ مڑی اور پھر سپیڈ اس نے پکڑی، تو جا رہی تھی، تو میرے دل میں خیال آیا کہ اگر اس کا ٹائر آج ٹوٹ گیا تو بھی یہ تو ویگن الٹ جائے گی۔ تو میں یہ دماغ میں میرے خیال تھا، اور مسلسل ذکر جاری تھا، تو میں نے دیکھا ایک صاحب نے کہا مجھے یہیں اتار دو، اس نے شور مچایا، شاید اس کو 60 70 یا 80 سپیڈ ہوگی ویگن کی۔ تو وہ ڈرائیور نہ مانا، کوئی لوگ ڈر کے ڈاکو ہے آگے، بندے کوئی بیٹھے ہوں گے، اکثر اس طرح ہوتا ہے جیسے واردات ہوتی۔ تو بال مختصر یہ کہ انہوں نے نہیں روکی، اور پھر اس پر اس نے بڑا تلوا لایا، پھر منت سماجت کرنے لگا بندہ، خیر ویگن رکی، اور جو بندہ اترا گیا، اور لوگوں نے باتیں بھی کی جیسے ہوتی ہمارے یاد کہ ویگن میں باتیں کی، جی لو جی اس کو پتہ نہیں کیا۔ تو جیسے ویگن چلی، ابھی تھوڑی دوری گئی، ذرا سپیڈ کچھ نہیں تھی اس کی، تو یکدم نہ اس کا ٹائر ٹوٹ گیا۔ تو میں حیران رہ گیا، تو میں نے دیکھا یہ دروشی پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا کیسی نعمت ہے۔ ایک واقعہ تو یہ میرے ذہن میں ہے، ایک دفعہ نتھیا گلی سیر کے لیے ہم لوگ گئے، ایبٹ آباد گئے، ایبٹ آباد سے نتھیا گلی آئے، تو اس کے جو نا نتھیا ایبٹ آباد سے نتھیا گلی جو سڑک تھی چوڑا، اس کو کیا جا رہا تھا کشادہ۔ تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ بورڈ بھی لگا ہوگا، بھائی جان گاڑی چلا رہے تھے، تو وہ ڈائنامائٹ سے نا نیچے سے پتھر توڑ رہے تھے۔ تو وہ جناب میں نے خود دیکھا، اگر فرنٹ سیٹ میں ساتھ میں ان کے بیٹھا تھا، مسلسل دروشی پڑے جا رہا تھا، میں میری معمول ہوتی تھی، باوضو بیٹھتا تھا اور وہ میں پڑھ رہا تھا، تو دیکھا ایک پتھر میری طرف آتا ہوا نظر آیا۔ اب چڑھائی پر گاڑی جا رہی تھی، جو لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں ان کے پاس جب چڑھائی پر گاڑی ہو تو اس کو کیسے بریک لگائیں، اور سڑک بھی کوئی اتنی چوڑی اتنی اچھی حالت کی نہیں تھی، اب تو قدرے بہتر ہو گئی۔ تو پتھر آیا تو میرے ہاتھوں میں تھوڑا سا پسینہ آیا، لیکن میں دروشی پڑھ رہا تھا۔ میں دیکھا ونڈ اسکرین کی طرف سے آتے ہوئے وہ ایک سائڈ سے نکل کے نیچے چلا گیا، اور جناب بچ گئے ہم سب۔ یہ بچے وغیرہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، سارے سب ہم لوگ جا رہے تھے۔ تو واللہ عالم کیا بنتا ہمارا، کیا شروع تھا۔ ایک دفعہ میں نا کراچی سے آ رہا سپر ایکسپریس سے، تو ان دنوں میں نا یہ میں خیال ان کا دور تھا 80s کا، بڑے حادثے ہوتے، ٹریفک اکثر، وہ ماشاء اللہ کا دور تھا ضیاء الحق صاحب کا۔ تو وہ جناب کیا ہوا کہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ہلکی سی ایک سبز رنگ کی کالی سی شیشے کی دانوں والی میرے پاس تسبیح تھی، جو نیلا گنبد سے میں نے خریدی انارکلی کے پاس سے، اور اس پر میں دروشی پڑھتا تھا، ان دنوں میں کثرت کرتا تھا۔
اللہم صلی علی محمدی نبی امی جی علی و بارک وسلم. وہ جناب درود شریف جو ہم پڑھتے ہیں، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے، کیا اس کو اس طرح پڑھا جاتا ہے اللہم صلی علی محمدی نبی امی جی وعلی آلہ وسلم تسلیما. حدیث پاک میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جو پڑھے گا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 بار پڑھے گا تو 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے، اس کے 80 سال کی بات کا ثواب لکھا جائے گا. تو یہ ان دنوں میں میرے زبان پر پڑا تھا، اور میں نے یاد ہے ابھی تک میں 10,000 یہ پڑھا. اور اکثر میں سفر کرتا تھا تو میں کسی ایئر کنڈیشن یا اس میں اچھی سے اچھی جو اس میں ٹرین میں ہوتی تھی، تاکہ باوضو بھی رہوں، صاف ستھرا ماحول بھی ہو، اور آرام سے میں پڑھتا ہوں. کھانا بھی کھا لیا، دیکھا وضو ہے تو ٹھیک ہے، کلی وغیرہ کر لی، اور پھر نہیں تو وضو کر لیا. اس طرح میں پڑھا کرتا تھا. تو رات کا وقت تھا، تو ایسے لگا جیسے نا اچانک ٹرین کو ایک جھٹکا لگا زوردار، اور لگا کوئی ٹرین ٹکرائی کسی چیز سے. ایک آمنے سامنے کی ہیڈ آن کولیجن وہ نہیں تھا، اچھلی جس میں ٹرین اچھلی تھی. تو وہ دیکھا میں نے کہ سبھی لوگ بچ گئے. اور جب اترے تو وہ پھر رینجر والے بھی تھے، ان میں رینجر بھی ساتھ چلتی تھی اس کے بہت سارا. وہ اترے دیکھا تو کسی نے نا ریل کی پٹری کے ساتھ لوہے کا بڑا سا ٹکڑا باندھا ہوا تھا، اس کو شاید تار سے بھی کوئی کیا ہوا تھا، لیکن سب محفوظ رہے. تو میں سوچتا ہوں، میری مسلسل زبان پر درود شریف، سفر میں ہوں تو میں اکثر کوئی بات نہیں کرتا، کچھ میرا کام نہیں ہوتا، درود شریف الحمدللہ. تو وہ میں نے دیکھا کہ سب لوگ بچ کے ٹرین، اور پٹری سے اتری بھی نہیں ٹرین. اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ کلیئر ہو کے پھر زیادہ کوئی آدھا گھنٹہ لگا ہوگا تو انہوں نے خیر ٹکڑا پکڑ لیا لوہے کا، اور وہ سب چیز جو ہے نا تار وغیرہ جو تھی وہ سب لے کے آگے کو اسٹیشن میں رپورٹ کی انہوں نے. تو یہ میں اپنے آپ کو ذاتی ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ چیز جو ہے نا کہ یہ سفر میں آپ ہوں تو کرم نوازی ہو جاتی ہے، بڑے حادثات سے بچتا ہے بندہ. اور بے شمار واقعات ایسے، یہ میں نے ایسے آپ کو چند واقعات بتائے. تو میں اب چند دنوں کی بات میں جب بازار میں گیا ہوں جیسے، تو ایک اپوزٹ سائڈ سے جناب چنچی رکشا لگے آ رہا ہے ہوا میں اڑے ہوئے. تو وہ جناب بس اللہ نے بچایا، میں ایک طرف دیکھ رہا، ٹریفک کی طرف دیکھ رہا تھا، تو وہ اپوزٹ سائڈ سے گزر گیا. تو یہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے میں نے جا رہا ہوں مار روڈ پر، کہیں موٹر سائیکل ہے میرے پاس فرض کیجئے، تو موٹر سائیکل پہ فرض کیا کرنا، بلکہ حقیقت موٹر سائیکل پر جا رہا تھا. تو وہ یکدم آگے نا ایک بڑا سا جو تھا ٹرک سا جا رہا تھا، اس نے بریک لگائی، اور میں نے جناب یکدم، یہ جو واقعہ بیان کروں یہ جیل روڈ کا ہے، تو بریک لگائی، میں نے بریک لگائی، میرے جس میں کپ کپسی چھڑ گئی، میں نے کہا لو جی اب تو ٹکراؤں. لیکن بالکل قریب جا کر رک گیا کیونکہ میں درود شریف پڑھ رہا تھا. تو یہ اکثر میں نے ایسے بے شمار واقعات ہیں، چھوٹے روز کے ہی ہے. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ درود شریف پڑھنے سے آپ بڑے ہی حادثات سے بچ جاتے ہیں. وہ 10 بار رحمت کا نزول ہوگا تو آپ پر رحمت جہاں آئے گی وہاں زحمت چلی جائے گی. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے زیادہ زیادہ درود شریف پڑھنے کی. اگر آپ بے وضو بھی ہوں تو بے شک اتنا پڑھ لیجئے گی صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں ذات بھی نہیں آتا آپ سے کا، صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے ایسے بزرگ ملائے کہ جو کلین تھے، جب ہم نماز پڑھتے تھے وہ جناب ماشاءاللہ وہ آئے ہوئے تھے، مدینہ شریف سے ان کو عطا ہوتی تھی کہ وہ جناب وہاں پر وہ اور جو موئے مبارک بھی تھا ان بزرگوں کے پاس. تو ایک دوست مجھے لے گئے ان کے پاس. تو یہ مطلب ہے کہ وہ بزرگ جو تھے وہ صرف یہ درود شریف پڑھتے تھے، کہ نام ان کا تھا حضرت میاں ظہور الدین رحمۃ اللہ صاحب تھے، کافی عمر تھی آپ کی. تو وہاں پر جناب وہ پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور لکھا ہوا تھا ان کے اس کمرے میں، انہوں نے اسپیشل مقصد کے لیے سجایا ہوا تھا کہ درود پاک پڑھیں پیر کے دن. تو کلین مجھے بتایا ریاض الجنہ سے انہیں عطا ہوئے، ایسے نئے نئے لگ رہے تھے. تو یہ چیز ایسی ہے، اور بابا جی ایسی بات سنا دیتے تھے کہ بندہ ایک دم حیران ہوتا تھا. وہ پڑھا میں نے ان کی محفل میں، دیکھا کہ مدینہ شریف خاص خوشبو ہے جو اہل محبت کو وہاں آتی ہے. تو وہ میں نے دیکھا وہاں ایک بڑی خاص قسم کی خوشبو بھی ہوتی تھی. تمام جائے نماز بھی مدینہ شریف سے لوگ لے آتے تھے. ایک دم میں وہاں پر گیا، ایک دوست کو بھی لے گیا، تو وہ
بابا جی کو دوست مدینہ شریف سے آئے تو انہوں نے سب کو 1-1 کلو کھجور کم از کم ہوگی میرے خیال وہ دی. تو اگلے دن رمضان شریف شروع ہو گیا. میں نے کہا بھی یہ تو لگتا ہے کوئی خاص نظر کرم ہے. اس کے بعد کئی محفلوں میں نہیں گئے. تو میں نے دیکھا ہے کہ یہ سب نظر کرم کی باتیں. پھر آپ اسی طرف چلتے ہیں. ایک عام سا محاورہ ہے ماس خورے کے لیے ماس کہتے ہیں گوشت کو کہتے ہیں, اور شکر خورے کے لیے شکر. یہ محاورے ایسے نہیں بنے. اور پھر اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. تو کوشش سے ملتا ہے لیکن نظر کرم سے بہت زیادہ مل جاتا ہے کہ ہم سب لوگ جو ہیں ہمارے پر ایک نظر کرم خاص ہوئی ہے. اور یہ نظر کرم اگر نہ ہو تو مجھے یوں کہ ادھر لگتا ہے کہ اب تو میں لوگوں کو دیکھتا ہوں صبح صبح سویپر آتے ہیں وہ جھاڑو سے سڑک کرتے ہیں صاف وغیرہ. مجھے دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ ادھر وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے ہاتھ میں پیدائشی طور پر جھاڑو ہوتا پھر کبھی اس کا بیٹا آتا ہے تو کیونکہ اس کا سویپر کا بیٹا ہے تو وہ سویپر ہی اس نے نوکری کرائی ہوئی ہے لاہور کارپوریشن میں. تو میں دیکھتا ہوں کہ ادھر کے لوگ جو ہے نا پھر اسی میں ہی رنگ میں ہوتے ہیں. تو اب اللہ کی مرضی سے آتے ہیں اتنی بڑی انعامات ملتے ہیں. تو مجھے تو یہ بہت عرصہ پہلے اب تو بالکل ایسے رہتا ہے کہ جیسے مجھے حضور نبی کریم رحمت اللہ علیہ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم جی کا مجھے امتی بنایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اسی نظر کرم کے تحت مجھے دروشی پڑھنے پر لگایا گیا کہ دروشی پڑھو. تو میں بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ اگر یہ نظر کرم مجھ پر نہ ہوتی تو شاید میں دروشی نہ پڑھتا. کبھی کبھی اندازے لگاتا رہتا ہوں تو میں کہتا ہوں الحمدللہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے 1983 سے اب تک میں نے کوئی جب سے نظر کرم ہوئی مجھ پر پھر کتاب لکھنی شروع کی 55 پیجز کی ہوئی پھر بڑھتی اب ماشاءاللہ 180 سے ہوگی 180 کی ہوگی. تو یہ نظر کرم واقعات بڑھتے چلے گئے. تو یہ نظر کرم ہی ہے ساری. میں جو بھی صاحب یہ سن رہے ہیں میں سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے ہم سب پر نظر کرم فرمائی اس لمحہ ساتھ دا مومنٹ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آرڈر فرمایا کہ فلاں روح جو جاری ہے یہ حضور نبی کریم رحمت اللہ علیہ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں بنا رہا ہوں تو اللہ کی ول سے ہم آئے مرضی اللہ کی تھی. تو میں دعا گوں اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے اور زیادہ دوشی پڑھیں اور اللہ تعالیٰ مانگنے سے بھی عطا کر دیتا ہے. تو میں تو یہ دعا کرتا ہوں یا اللہ مرتے دم تک مجھے دوشی پر لگائے رکھیے. اور دوشی کی جو فیض و برکات ہیں وہ سب آپ جانتے ہیں. تو اللہ نے یہ توفیق دی. پھر یہ نظر کرم دوشی مجھ سے اللہ نے رکھوا دی تو اس کا روزانہ شکر کرتا رہتا ہوں. تو یہ کافی لمبا سا پیغام ہو گیا. پھر انشاءاللہ دوسری قسط میں کسی میں کچھ اور بیان کروں گا. اللہ میرا بولنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کرم فرمائے. تو اب تو کبھی مسجد میں جاؤں تو وہ آ جاتا ہے کوئی جنازہ پڑھیں تو میں دیکھ کے کہتا ہوں یا اللہ کاش اپنے کفن کے ساتھ یہ لاکھوں کروڑوں دروشی بھی پڑا ہوا ساتھ لے جائے. تو اللہ ہم سب کو توفیق دیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم.